تو ایک بات تو خاص طور سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، والدین کی اطاعت کو بہت اہمیت دی ہے قرآن کریم نے جگہ جگہ، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ دنیا میں بدسلوکی کرتا ہے، آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ تو ہوگا اگر معاف نہ کیا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے کو سزا دے دیتے ہیں جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں، بدسلوکی کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ والدین کا معاملہ یہ سب سے اہم ہے، اور کئی جمعوں سے اس پر کلام ہوا ہے۔ آج آگے کی بات ہے اسی آیت کی، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور حسن سلوک کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ جو بات اہم حق ہے وہ کس کا؟ رشتہ داروں کا، صلہ رحمی کا۔ جتنا قریبی کوئی رشتہ دار ہے اس کے حق بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ماں کے خالہ کے بارے میں فرمایا کہ خالہ جو ہے بمنزلۃ الام، ماں کے درجے میں ہے، اس کا جو درجہ ماں کا ہے وہ خالہ کا بھی ہے۔ اور ماں کے بارے میں فرمایا کہ ان الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تو خالہ کا درجہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے، ماں کی طرح ہے، ماں کی برابر ہے۔ اسی طریقے سے چچا کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے جو چچا ہیں وہ تمہارے باپ کے مثل ہیں، ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں، ایک بیٹا تمہارا باپ ہے اور دوسرا بیٹا تمہارا چچا ہے، تو اس کا درجہ بھی تمہارے چچا کا درجہ بھی باپ کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے اور رشتہ داریاں ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، نانا نانی ہے، دادا دادی ہیں، وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہیں۔ اس میں بھی بڑی اہمیت کی بات ہے، اور وہ یہ کہ آج کل ہمارے ہاں تو الحمدللہ ہمارے وطن میں، مسلمانوں کے ملک میں تو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک وبا پھیلی ہوئی ہے یورپی مغربی ممالک میں کہ 18 سال کی عمر کے بعد اولاد آزاد، ماں باپ ان سے آزاد اور اولاد ماں باپ سے آزاد، اور جب انتقال کا وقت ہوتا ہے ماں باپ کے تو بس برائے نام شرکت ہو جاتی ہے، اور بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں داخل کر دیتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے ماں باپ تو ان کو اولڈ ہوم میں داخل کر دیتے ہیں، یا رشتہ دار اگر ہیں معذور ہو گئے تو قدیم بڈھوں کے رہنے کے جو مکانات بنا دیے جاتے ہیں اس میں ان کی رہائش ہو جاتی ہے تاکہ ان کی خدمت سے معذور ضرورت ہی نہ رہے۔ ہم نے ایسے وہ ادارے دیکھے ہیں امریکہ میں۔ عورتیں ہیں وہ ترستی ہیں اپنے بیٹوں کو، مائیں کبھی کسی خاص موقع پر گلدستہ لے کر بیٹے ماں کے پاس آ گئے، ماں کی خوشیاں ہو گئیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، اور ہمارا اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ماں باپ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں تو اب تو بہت ہی قدر و قیمت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں عمر جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی قدر و قیمت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا احترام بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی فکر دے، توفیق دے۔ اگر ہر ایک اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے تو کتنا امن و امان ہو، کتنی راحتیں ملے۔ رشتہ داروں کے حقوق اور صلہ رحمی میں حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے اندر اس کی برکتیں دکھاتے ہیں۔ آخرت میں تو ثواب ملے ہی گا، دنیا میں بھی برکتیں دکھاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور یہاں سے ہندوستان میں جو رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں کے جو اولادیں رہ گئی تھیں، رشتہ دار ختم ہو گئے تھے، اولادوں کی اولادیں ان کے پاس بھی پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ گاؤں گوٹوں میں رشتہ داروں کا معاملہ بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ رشتہ داروں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ تم جاؤ ان کے پاس ملنے کے لیے، وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا اکرام کرو، لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے پاس جائیں بغیر اطلاع کے نہ جائیں، پریشانی ہوگی۔ رشتہ داروں کے پاس، یہ ماں باپ کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، سب کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ راحت تو پہنچانا کی اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ مقدم یہ ہے کہ تکلیف نہ پہنچے تمہارے سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو رشتہ داروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کرو۔ www.darsequran.com